السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ رمضان سے ریلیٹڈ کچھ دعا اور کچھ مسائل شیئر کروں گی جو میں نے پڑھا ہے۔ میں کوئی عالمہ تو نہیں ہوں، بٹ ہاں مجھے تھوڑی بہت نالج ہے جو میں نے کتاب میں پڑھی ہے، تو میں سوچی آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ بہت لوگوں کو کوشچن رہتا ہے رمضان میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، تو میں سوچی آپ لوگ کے ساتھ بھی وہ ساری چیز شیئر کر دوں۔ ماشاءاللہ سے ابھی ہر کوئی مجھ سے بھی زیادہ نالج رکھتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں رکھتی ہوں، مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، بٹ ہاں جتنا کچھ پتہ ہے میں چاہتی تھی آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ کیا پتہ مطلب کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہو، تو بس وہی سب چیزیں ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی۔ اور یہاں میری روٹین بھی چل رہی تھی، یہاں ناشتہ میں بنا لی تھی اور اس کے بعد کچھ گروسری سیٹ کرنے لگی تھی۔ تو آج چاند رات ہے، تو چاند رات سے پہلے آپ لوگ سب کو یہ بلاگ ضرور سے پورا دیکھ لیجئے گا، تاکہ سب کو نالج ہو جائے، جو بھی نہیں پتہ ہو، اگر کوئی چیز مس ہو گیا ہو، اور اگر مجھ سے کوئی چیز مس ہو گیا تو آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ لوگ آج چاند رات ہے، تو چاند رات چاند دیکھ کے آپ لوگوں کو کچھ دعا پڑھنی ہے۔ میں اسکرین میں شیئر کر دوں گی، اسکرین کے اوپر لکھی ہے یہ دعا جو آپ لوگوں کو چاند دیکھ کر کے پڑھنی ہے، جو اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے، تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عربی انگلش سب میں لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ ٹھیک انا انزلنا فی لیلۃ القدر پڑھیں گے، اس سے حاسدوں کے حسد سے بچے رہیں گے۔ تو یہ آپ چاند دیکھ کر کے ضرور سے پڑھیے گا، پہلے یہ دعا پڑھیے گا، اس کے بعد انا انزلنا فی لیلۃ القدر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آج سے ہی ہم لوگوں کی تراویح شروع ہو جائے گی۔ تو بہت لوگوں کا کوشچن ہوتا ہے کہ وومنس لوگ ہیں، گرلس لوگ تراویح پڑھ سکتی ہے؟ ہاں تراویح پڑھ سکتی ہیں، اور تراویح کا نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اکٹھے بہت لوگ مل کر کے۔ تو تراویح کی نماز بس سمپل سی ہے، 20 رکعت پڑھنی ہوتی ہے ہم لوگوں کو، اور 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوتی ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد آپ لوگوں کو تراویح کی دعا پڑھنی ہے، جو آئی تھنک ہر کسی کو پتہ ہوگی تراویح کی دعا، تو وہ دعا پڑھنی ہے۔ اور سورہ آپ لوگوں کو علم طارہ سے لے کر کے سورہ ناس تک 10 سورہ آپ لوگوں کو کم سے کم لرن کر لینا ہے، اور اسی کو ریپیٹ کر کے پڑھنا ہے آپ لوگوں کو۔ ہر رکعت میں اس کو پورا ریپیٹ کرنا ہے، تو 10 کا ڈبل مطلب 20 ہو جائے گا، تو آپ لوگوں کو 20 رکعت میں آپ لوگوں کو یہ پورا دعا سورہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پورے رمضان میں یہ دعا پڑھتے رہنا ہے، پورا رمضان آپ کا عافیت کے ساتھ اور اچھے سے گزرے گا۔ آپ کو یہ دعا ہمیشہ کرتی رہنی ہے، ہر مطلب کچھ بھی کام کرے یا نماز پڑھے آپ، ایسے تو رمضان میں ہر وقت ہی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، پر ہم لوگ کو مطلب اتنا ٹائم نہیں مل پاتا ہے کیونکہ کام ہوتی ہے بہت ساری۔ اللہ نے ہم لوگوں کو اس میں بھی ثواب دیا ہے، جو ایک نیکی کرے گا اس کا ابھی رمضان میں 700 ہو جاتا ہے اس کی نیکیاں، تو آپ لوگوں کو 700 زیادہ نیکیاں کا ثواب ملے گا۔ تو ہر ایک کام کرے، مطلب جو نیک کام ہے اس کو کرنے کی کوشش کرے، ٹائم ویسٹ نہ کرے ہر چیز میں۔ ایسے تو رمضان میں ہر کوئی شریف ہو جاتا ہے، مطلب سارے برے کام چھوڑ ہی دیتے ہیں الحمدللہ سے، بٹ پھر بھی ایسے کوئی کام نہ کر جس میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہو، کیونکہ ہر ایک منٹ آپ نہ کچھ ورد کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کچھ بھی کام کر رہے ہو، جیسے گھر کے کام ہو گئے، جھاڑو پوچھا، اور کھانا بنانا ہو، ہم لوگ کو افطار بنانا ہوتا ہے، ڈنر بنانا ہوتا ہے، تو آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر استغفار پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں تو آپ کو نیکیاں ملتی رہے گی، اور اللہ نے ہم لوگوں کو اسی میں نیکی لکھی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں مل پاتا ہے، اور تھکان بھی ہو جاتی ہے رات ہوتے ہوتے، تو ہر وقت آپ لوگ کو نہ کچھ ہم لوگوں کو پڑھنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کو نیکی ملتی رہے، ثواب ملتا رہے۔ اس کے بعد آپ سحری کے لیے جب اٹھے تو سحری کے وقت یہ دعا ضرور سے پڑھے۔ سحری کی دعا تو ہر کسی کو آتی ہے، بٹ سحری کے بعد یہ دعا ضرور سے پڑھے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو بھی سحری کے بعد یہ دعا پڑھے گا، اسے ہر تارے کے برابر، ہر تارے کے عوض 1000 نیکیاں ملے گی۔ تو سحری کے بعد ہم لوگوں کو یہ دعا ضرور سے پڑھنی ہے، اور سحری کے لیے اٹھنے سے پہلے ہم لوگوں کو تراویح اٹ مینس تہجد کے لیے ضرور سے اٹھنی ہے۔ ہم لوگ ایک مطلب ٹائمنگ سیٹ کر لیں کہ ہم لوگوں کو تہجد پڑھنی ہے۔ اگر ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، بہت تھکن ہو گئی ہے، تو آپ کم سے کم 2 سے 4 رکعت ضرور سے تہجد کی نماز ادا کریں پہلے۔
اور جس کے پاس ٹائم ہے تو وہ 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم آپ لوگ کو 2 سے 12 رکعت تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ سحری کر سکتے ہیں. تو اس سے بہت اچھا بہت ثواب ملتا ہے. تہجد کی نماز کے بعد آپ فوراً 2 رکعت شکرانہ نماز اور 2 رکعت صلاۃ توبہ کی نماز ضرور سے پڑھ لیجیے گا. اس سے بہت ثواب ہے، اس کی بہت نیکیاں ہیں. ہم لوگوں کو ہمیشہ شکرانے کی نماز 2 رکعت ضرور سے ادا کرنی چاہیے. اور صلاۃ توبہ کی نماز بھی بس اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. یہ سمپل سا ہے، جیسے آپ نارمل نفل نماز ادا کرتے ہیں بس اسی طرح اس کو بھی پڑھنی ہے. بس نیت کرنا ہے آپ لوگوں کو صلاۃ توبہ کی. اگر ٹائم ملے تو آپ عشاء کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، بٹ عشاء میں بہت زیادہ مصروفیت ہو جاتی ہے ہم لوگ کیونکہ افطار کیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد فوراً بعد ہم لوگ کو عشاء کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، پھر تراویح پڑھنی ہوتی ہے، تو وقت نہیں مل پاتا ہے. تو آپ چاہے تو تہجد کے ٹائم بھی یہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت آپ کو صلاۃ توبہ اور 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرنی ہے. اس کے بعد آپ کچھ سورہ پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو سورہ پڑھ لے. جیسے سورہ سجدہ اگر پڑھیں گے تو اس سے اور بھی اچھا ہے. وہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے بٹ بہت اچھا ہے اسے پڑھنا. پھر سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، آپ اس کی ورد ضرور سے کریں گے. اور دین اس کے بعد ہم لوگ تھوڑی سی ریسٹ بھی کرنا ضروری ہے. ہم لوگوں کو ریسٹ کر کر کے ہی کام کرنی ہے سارا. ایسا نہیں کہ آپ سارا ٹائم مطلب اپنے کاموں میں اور عبادت میں لگا دیں تاکہ اپنا دھیان ہی نہ رکھ پائیں اور دوسرے دن آپ بیمار پڑ جائیں. تو ایسے بھی نہیں کرنی ہے. جتنا آپ سے پاسبل ہوتا ہے، جتنا آپ کا صحت آپ کو اجازت دیتا ہے کرنے کا اتنا کرے، پر ضرور سے کرے. کوئی بھی ٹائم کوئی بھی لمحہ ویسٹ نہ جا پائے. ایسا نہ سوچے کہ میرا یہ ٹائم ویسٹ چلا گیا. تو ایسا کوئی بھی ٹائم نہ جا پائے. تو کوشش کرے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی رمضان کے ٹائم میں. اور پھر یہ دعا میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں جو آپ لوگوں کو فرسٹ عشرے سے لے کر تھرڈ عشرے تک پورا پڑھنی ہے. مطلب پہلا جو دعا ہے وہ آپ کو فرسٹ رمضان سے لے کر کے 10 رمضان تک پڑھنی ہے. دین 11 سے 20، دین پھر 21 سے 30 تک پڑھنی ہے آپ لوگوں کو. تو یہ ساری دعا پڑھنے کے بعد آپ اعتکاف میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. بہت لوگوں کا ہوتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا بہت من ہوتا ہے بٹ نہیں بیٹھ پاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اتنا زیادہ کام ہی ہوتا ہے. اگر گھر کا کام نہیں کیے تو پھر کسی کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملے گا، کچھ نہیں مل پائے گا. تو وہ بھی ایک گناہ کا کام ہے. ہم لوگوں کو اپنا کام بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اعتکاف بھی کرنا ہے. تو وہ بہت آسان طریقہ ہے. ہم لوگوں کو اللہ نے بہت آسان کر دیا اعتکاف میں بیٹھنا. آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ جب نماز پڑھنے بیٹھے، جس وقت کا بھی نماز ہو، اب جیسے مصلی بیٹھا ہے نا تو اس وقت یہ نیت ضرور سے کر لے کہ میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ اعتکاف کا ثواب مطلب مل جائے گا آپ کو. تو اس وقت آپ نے نیت ضرور سے کرنی کہ میں اعتکاف ابھی کر رہی ہوں. اور جیسے آپ مصلی بیٹھا رہے ہیں تو اس وقت آپ نے نیت کرنی کہ میں اعتکاف میں ہوں. اور جیسے مصلی اٹھ جائیں گے آپ اعتکاف سے اٹھ جائیے گا. تو اس سے آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے گا اور آپ کی نمازیں بھی ادا ہو جائے گی. اور سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے مغرب سے عشاء کے وقت کا. جو مغرب کا نماز آپ نے ادا کیا اس کے وقت آپ نے کچھ سورے وغیرہ پڑھ لیے، فوراً پھر 1 گھنٹہ کے بعد ہی عشاء کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ نماز ادا کر لیں گے. تو اس سے آپ کا دونوں چیز ہو جائے گا. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا یہ کچھ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو. تو اگر اچھا لگا تو پلیز سے میرے چینل کو سبسکرائب